قمر کائرہ صاحب نے ایک انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ اپنی زبان سے خود کو غلط تو نہیں کہہ سکتے، ویسے ہائیبرڈ نظام جو ہے وہ ہائیبرڈ ہی ہوتا ہے۔ بیسیکلی ان سے شہزاد اقبال نے غالباً سوال کیا کہ اب تو رانا ثناء اللہ اور دوسرے خود کہنا شروع ہو گئے ہیں، شاید خواجہ آصف، کہ یہ ہائیبرڈ نظام ہے۔ تو جب انہوں نے کہہ دیا آپ اس کا حصہ ہیں، پیپلز پارٹی تو ہمیشہ ڈیموکریسی کی بات کرتی تھی، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ قمر کائرہ صاحب کو سیدھا سیدھا اس پہ معذرت کر لینی چاہیے تھی کہ ہاں ہم نے جس بھی وجہ سے کمپرومائز کیا ہوا ہے، ہم جمہوریت سے دور ہو گئے ہیں، ہم اب اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بن گئے ہیں، لیکن اور یہ کوئی نئے نہیں بنے، بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی یہی تھے۔ میں نے آپ کو کہا نا، ہم قبروں کو پوچھتے ہیں، ماضی سے نہ کچھ سیکھتے ہیں، نہ تاریخ پڑھتے ہیں، نہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، جو جذباتی کہانی ہمیں سنا دیتا ہے ہم وہی ساری زندگی شہزادوں کی کہانیاں سنتے رہے۔ جب پہلی دفعہ ہم نے کئی دفعہ، محمد بن سلمان کی بات نہیں کر رہا، وہ تو ینگ ہے، جب ہم نے پہلی دفعہ کوئی 80 سال کا شہزادہ دیکھا اور سنا کہ یہ شہزادہ صاحب ہیں، تو لوگوں کا ایک دفعہ ترا نکل گیا، کیونکہ وہ تو شہزادہ 16 18 22 24 سال کا گھوڑے پہ آتا ہوا شہزادہ ساری زندگی سنا تھا نانیوں سے، دادیوں سے، جو رات کو سونے سے پہلے کہانیاں سنتے تھے۔ تو اسی طریقے سے جیسے وہ شہزادہ صاحب جو کوئی 80 سال کے تھے، 75 سال کے تھے، انہوں نے ہمارا ترا نکالا تھا، بالکل اسی طریقے سے یہ جو پیپلز پارٹی کی ساری تاریخ ہے، اس کا بھی بہت سارے لوگوں نے اس کے ساتھ ایک بہت ہی رومانس برپا کر رکھا ہے۔ حالانکہ انفارچونیٹلی بھٹو صاحب ایک ڈکٹیٹر تھے، اور انہوں نے اپنے مخالفین کے ساتھ جو کچھ کیا وہ تاریخ کا حصہ ہے، اور پاکستان توڑنے میں یحییٰ خان کے وہ رائٹ ہینڈ تھے، آج کے شہباز شریف تھے، اور ان کا کردار بھی اتنا ہی برا تھا۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ بعد میں ان کے ساتھ ظلم ہوا تھا، ان کو پھانسی دی گئی، جس پر ہماری تمام کی تمام جو بھی ہمدردیاں ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ بعد میں ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا، لیکن اس سے پہلے ظلم کی انہوں نے بھی اخیر کی تھی۔ آج بہرحال قمر کائرہ کہتے ہیں کہ ہم کر تو گندا کام رہے ہیں، لیکن اپنے منہ سے کہتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔